اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی 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 عزیزان محترم، اس محترم اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے کمال کے وقت کی۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی ہم نے کتنا اچھا بنایا۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی اور ثواب و تقوی کی صلاحیت بھی عطا کر دی۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سبحان اللہ یا علی۔ مجمع پڑھا لکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا جاؤں ترجمے ہی میں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے جو نفس دیا انسان کو اسے فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی، یعنی گناہ کرنے کی قوت بھی دی، ثواب کرنے کی بھی قوت دی۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ دیکھنا بھائی، یقین کرو جتنے اردو ترجمے پائے جاتے ہیں ان سب ترجموں سے الگ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ یہ ترجمہ تمہیں نہیں ملے گا اردو ترجموں میں۔ جانتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ میں نے ترجمہ کیا کروا لے، اس لیے کہ تم خود اگر نفس کا تزکیہ کر سکتے تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ کیا کہنا سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو نا؟ یا علی
کیا کہنا؟ تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، تمہیں تزکیہ کروانا ہوگا۔ کیا سورہ جمعہ کی آیت بھول گئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اس کا ایک کام تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، یزکیہم تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک بنائے، وہ بنائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تم تزکیہ کرواؤ گے وہ تزکیہ کرے گا۔ سبحان اللہ، نبی لفظ بدل رہا ہوں میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، آیات کی تلاوت کرے۔ تم تلاوت سننے والے، وہ تلاوت کرنے والا، کیا کہنا؟ تم تزکیہ کروانے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تعلیم لینے والے، وہ تعلیم دینے والا، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں ہاں ہاں، ہے تو یہ حیدری علی۔ بابا مائک ٹھیک کیوں؟ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں مائکروفون جو ہے وہ تو ہلتا رہے گا، اس لیے آپ تشریف رکھیں اس مقام پر۔ یا علی۔ اچھا بھائی، تو قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ بھائی ترجمہ تم تک پہنچ گیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کامیابی تزکیے سے ہے، ناکامیابی گناہ سے ہے۔ اب کون بتلائے کہ تزکیہ کیا ہے؟ کیا کہنا؟ کون بتلائے کہ گناہ کیا ہے؟ اب اگر آیتیں برداشت کر سکو تو کرنا، بھائی کون کرے ہدایت؟ بتلائے کون کہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ جب تک بتایا نہ جائے تزکیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن نے آواز دی، سورہ واللیل ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، کسی اور کی نہیں۔ سبحان اللہ، کون کرے گا ہدایت؟ اللہ۔ سبحان اللہ، دیکھو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں، سورہ واللیل ان علینا للہدی، سورہ بلد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دیکھو ہدایت ہم نے کی ہے، صحیح راستہ بھی بتلا دیا، غلط راستہ بھی بتلا دیا۔ کس نے ہدایت کی؟ اللہ نے۔ بھائی اب عجیب برہنہ فکر ہے نا، دو مقامات کی آیتیں ہو گئی، اور اب تیسرا مقام سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل۔ اپنے راستے کی ہدایت میں نے کی، کسی اور نے نہیں۔ تین مقامات کی آیتیں ہو گئی، اور اب سورہ نیل میں آواز دی، اور کیا کمال کی ایک بات کہی پروردگار نے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اور ہر جغرافیہ میں اپنے رسول بھیجے، میسج دے کے بھیجا۔ تو اب جب رسول آئے تو قوموں میں دو رد عمل پیدا ہوئے، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی۔ چار آیتیں قرآن سے پڑھی کہ ہدایت اللہ کرتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ صرف خیرپور کا مجمع تو نہیں ہے، پاس پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے۔ اب سب سے پوچھ رہا ہوں، بھائی بتاؤ کبھی خیرپور میں اللہ ہدایت کرنے کے لیے آیا؟ کبھی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ اچھا بھائی رانی پور میں آ گیا ہو یا سکر میں آ گیا ہو، بھائی کہیں نہیں آیا۔ تو بھائی ہدایت کی کیسے؟ اپنے آدمی بھیجے ہدایت کے لیے۔ اب تم وسیلہ مانو یا نہ مانو، وہ تو وسیلے کا قائل ہے نا۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو مانو، دیکھو اب ظاہر ہے کہ میں وسیلے پہ تو کچھ نہیں بولوں گا، مجھے ذرا تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، لیکن اب ایک جملہ آ گیا تو میں کیا کروں؟ یا اللہ مدد، جدھر جاؤ مسجد کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے یا اللہ مدد، بھائی لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ بھئی یہ ملا کا کمال دیکھو، وسیلہ نہیں مانتا، ملا سننا وسیلہ نہیں مانتا، کہتا ہے یا اللہ مدد، مسجد کی دیوار پہ لکھتا ہے یا اللہ مدد، اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ تم سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب ہے ملا، کیا کہنا، کیا کہنا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی یہ مرحلہ فکر عجیب ہے نا. اچھا بھائی تو اب نظام ہدایت چلا. نظام ہدایت چلا. اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی. اب یہیں تو روکوں گا. ایک نظام ہدایت ہے اور ایک نظام گمراہی ہے. نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی. انا علینا للہدی. ہدایت ہم کرتے ہیں, گمراہ کوئی اور کرتا ہے. اب تم اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو. قرآن نے آواز دی ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا کہنا. یہ دیکھو ابلیس کو, دیکھو یہ قرآن کی کمنٹری ہے. کافی ہے نا قرآن. قرآن تو کافی ہے بھائی. ابا ابلیس نے ہمارے حکم سے انکار کیا. واستکبر تکبر کیا. وکان من الکافرین وہ تو تھا ہی پرانا کافر. یہ پڑھا لکھا مجمع. اسے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کان من الکافرین تھا ہی پرانا کافر. دیکھو سارا عربی زبان میں صاد الف رے سارا ہو گیا. کانا تھا. سارا کافرہ وہ کافر ہو گیا نہیں. کان من الکافرین وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو پروردگار جب تو جانتا ہے کہ وہ پرانا کافر ہے تو فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے. کیا کہنا کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو تھا ہی پرانا کافر. واہ بھائی دیکھو میسج ہے, قرآن کا میسج ہے. اور یہاں رکنا نہیں ہے مجھے, تو پھر واپس جانا ہے. کچھ مسائل کو ہدیہ کرنا ہے واپس جا کر. لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. ابا واستکبر وکان من الکافرین وہ تھا پرانا کافر. مالک جب پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی. مالک ضرورت کیا تھی. کہا بھائی تم نہیں سمجھو کہ ضرورت کیا تھی. اگر یہ باہر رہتا تو اس کا کفر نہ کھلتا. اسے پہلو میں بٹھایا, پھر ایک حکم دیا, حکم کا انکار کیا تو دروازے سے نکال دیا. کہ جس دروازے سے آیا تھا جس دروازے سے آیا اسی دروازے سے واپس جائے. تو اگر وہ دور ہوتا تو اس کا کفر نہ کھل سکتا. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. دیکھو یہ نظام گمراہی ہے اور میں واپس جاؤں گا نظام ہدایت کی طرف. عجیب مرحلہ فکر ہے. نظام گمراہی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا بھائی تو اب اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسے فرشتوں کی صحبت میں بیٹھنے دیا, پہلو میں بیٹھنے دیا, تاکہ ایک دن اللہ حکم دے وہ انکار کرے اور پھر بزم سے نکالا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اب مجھے بتلاؤ کہ میں ابلیس کی نفسیات کیسے بیان کروں. اللہ نے تو اس لیے بیٹھنے دیا, لیکن وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا. وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا. تو اگر برداشت کر سکو تو سنو. اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ فرشتوں سے کہہ چکا تھا, ابلیس کے کان تک یہ آواز جا چکی تھی کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. اور اب نمازیں بھی ہیں, کلمہ بھی ہے, عبادتیں بھی ہیں, گھٹنے ٹیک دیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. توقع ہے کہ شاید وہ خلافت مجھے مل جائے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, سب کام کر رہا ہے. لیکن جب خلافت دوسری طرف چلی گئی, اعلان دوسرے کا ہو گیا, تو ابلیس کا چہرہ بگڑ گیا یا نہیں. تو ابلیس کا مزاج سمجھ میں آیا. اعلان سے پہلے خوش مزاج ہوتا ہے, اعلان کے بعد بد مزاج بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. یہ عجیب فکر ہے.
عجیب فکر ہے, بڑا طاقتور ہے. بھائی نکل تو آیا. مجھے معاف کر دینا, میں اتنا ہی مانتا ہوں انبیاء و مرسلین کو جتنا تم مانتے ہو, لیکن مجھے معاف کر دینا, آدم کے گھر میں گھس گیا, اتنا طاقتور ہے. آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, لیکن آدم کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا؟ واہ واہ, آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا اور گمراہ کر دیا گھر میں گھس کے. یعنی عجیب عجیب عبرت ہے اور عجیب سبق ہے اس واقعے کا کہ گھر میں رہنے والے کو گمراہ کر دیا. اچھا بھائی یہ تو آدم تھے, نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت, پہلے صاحب کتاب, پہلے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام, کیا ان کے گھر میں نہیں گھسا؟ بھائی اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ واہ, مجھے معاف کرنا بھائی, یہ وہ مسائل ہیں جو تمہارے سامنے. نوح کے گھر میں گھس گیا, بیوی کو گمراہ کر دیا, بیٹے کو گمراہ کر دیا. کتنا طاقتور ہے ابلیس کہ جہاں چاہتا ہے گھس جاتا ہے. اولو العزم رسول کے گھر میں گھس گیا. اور گھر میں رہنے والی بیوی, گھر میں رہنا باعث شرف نہیں ہے, شوہر کو مان لینا باعث شرف ہے. اپنے نبی شوہر کو نبی تسلیم کرنا باعث شرف ہے. اچھا بھائی اب یہ تو مقام نوح علیہ السلام کا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ تو آ گیا. سب کو معلوم ہے, اشارتاً کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں, آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر, اور حضرت ہاجرہ کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوا. بھائی کتنا جری ہے کہ ابراہیم کے دروازے پہ آ جائے, ٹھیک, نوح کے گھر میں گھس جائے, آدم کے گھر میں گھس جائے, جس نبی کے گھر میں چاہے گھس جائے اور گمراہ کر دے. یہ ہے ابلیس کی قوت. اور اب ایک مثال دوں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. میری شہزادی فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹھی ہے. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے, جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا, کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تو یہی. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب یہ جملہ سنو. اب ذرا بہت دنوں کے بعد آیا ہوں نا, تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ فکر اسی مقام سے مسلسل ہو جائے پچھلی ساری تقریروں سے. تو اب ایک نظام گمراہی چلا, دوسرا نظام ہدایت چلا. اب آرام سے سننا, نظام گمراہی نظام ہدایت کے ساتھ کیسے چلا. آدم آئے, آرام سے سننا, تھوڑا سا ذہن عمومی کو بلند کر رہا ہوں سطح فکر سے, لیکن بوجھ ٹیکس نہیں کروں گا, بوجھ نہیں ڈالوں گا, بہت اطمینان سے سن لینا. آدم علیہ السلام آئے, عہد آدم میں آدم نے توحید کا پیغام دیا, سب کو معلوم. ان کا بیٹا, سگا بیٹا قابیل, وہ منکر ہو گیا. رکھنا اپنے ذہن میں اس بات کو. پوری دنیا کی تاریخ ہدایت اور تاریخ گمراہی 4 جملوں میں, بس 4 یا 5 جملوں میں, اور اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اسی مقام سے. اچھا بھائی, اب نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام پھر انکار کو اقرار میں بدل کے امت کی ہدایت کرنے لگے. نوح اس دنیا سے گئے تو بت پرست پیدا ہو چکے تھے, بت پرستی آ گئی. ابراہیم علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو پھر توحید سے بدلا. جب جا رہے تھے تو سورج پرستی پیدا ہو گئی. بت پرستی, سورج پرستی, 2 باتیں ہو گئیں. موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد پھر سورج پرستوں کو موحد کیا, توحید سکھلائی انہیں. لیکن جب موسیٰ جا رہے تھے تو انہی کی قوم میں جانور پرستی آ گئی, بچڑا بنایا, اسے پوجنے لگے. تو بت پرستی, سورج پرستی, جانور پرستی, ٹھیک ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ کے بعد, بڑے اولو العزم رسول. انہوں نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, بت خدا نہیں, سورج خدا نہیں, یا جانور خدا نہیں, ایک اللہ کو مانو. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی امت کی کہ امت نے خود انہی کو خدا مان لیا. انسان پرستی آ گئی. بھائی دیکھ رہے ہو, توجہ رکھنا. بت پرستی, سورج پرستی, جانور پرستی, انسان پرستی. اب میرا نبی آیا مقام آخر پر,
اب اگر ایک ایک کا انکار کرتا رہے تو کتنا وقت صرف ہوگا؟ واہ بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. اگر کہے کہ سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں، بت خدا نہیں، تو بہت زیادہ وقت چاہیے تھا نا. اب اپنے کلمے کی قوت کو سمجھو. میرے نبی نے آنے کے بعد کہا لا الہ، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو سارے خداؤں کی نفی کر دی. توجہ رکھنا، سارے خداؤں کی نفی کر دی. بت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں. یہ میرے محمد نے سکھلایا لا الہ الا اللہ. اور اب میرے علی نے، توجہ رکھنا، میرے علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، اجدر کے ٹکڑے کیے کہ جانور خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں. سبحان اللہ، سبحان. ہائے غریب، پانچ نعرہ پنجت نہیں، ایک نعرہ ہائے غریب. علی علی. آخری پیغام سنتے جاؤ، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے. آخری پیغام لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. زیب دیتا تھا زبان محمد کو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اتنی دیر کے بعد آیا ہوں مقام محمد عربی تک، تو اگر پچھلی تقریریں ذہن میں محفوظ ہوں. دیکھو میرا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. کیا کہنا، کیا کہنا. تو اگر آیات کچھ بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دینا. زیادہ آیتیں نہیں سناؤں گا، اور آیتیں تو وہی ہیں. سورہ مزمل میں آواز دی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کے پاس بھیجا تھا. شاہدا علیکم، تم سب کا گواہ ہے. دیکھا تم نے، تم سب کا گواہ ہے. یہ محمد رسول اللہ کی شان دیکھی، تم سب کا گواہ ہے. وہ نہیں ہے مگر گواہ ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. نہیں بھائی، وضاحت تو سامنے نہیں ہے نا. میں تو حیات محمد کا قائل ہوں. الحمدللہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے. ہائے ہائے، سبحان اللہ. بے شک میرا نبی آج بھی زندہ ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. کیا خیال ہے بھائی اس ترجمے پر؟ ریفرینڈم جانتے ہو نا، تو ریفرینڈم کر دو میرے اس ترجمے پر کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب میں کیا کروں، میں تو اپنے شہر کے ملا کی بات کر رہا ہوں. زبان سے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کیا جملہ میں نے کہا بتاؤ؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ میرے مخاطب نہیں ہیں. میں نے کیا کہا بھائی؟ وہ میں اپنے شہر کے ملا کی بات کر رہا ہوں، تمہارے شہر کے ملا کی نہیں. تو زبان سے کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں عقیدہ کیا ہے؟ رسول تھے. بھائی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، وہ تمہارا گواہ ہے. میرا محمد تمہارا گواہ ہے. ایک آیت سورہ مزمل، اور اب سورہ احزاب میں آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا. شاہد کے معنی
शाहिद के मानी गवाह, शहादत के मानी गवाही, शाहिद के मानी गवाह, ये याद रखना। और अब मैं तुम्हें हदिया कर रहा हूं सूरह मायदा 5वां सूरह कुरान का, फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। हबीब क़यामत का दिन सारे नबियों को उनकी कौमों पे गवाह बनाएंगे, और हबीब तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। सुभान अल्लाह। रसूल आगे चले गए, गवाह हैं, और रसूल दुनिया में नहीं आए थे, गवाह थे। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। अच्छा भाई, तो गवाह के लिए लफ्ज क्या है? शाहिद। याद रखोगे? बिल्कुल। इस आयत में लफ्ज क्या है? शहीद। अब दो लफ्ज दे दिए अल्लाह ने अपने नबी के लिए, शाहिद गवाह, शहीद गवाह। याद रखोगे? बेशक। अच्छा भाई, अब एक दूसरी आयत भी सुनते जाओ। फकैफा सूरह नहल 16वां सूरह, आयत का निशान 89 89। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए। क़यामत के दिन बड़ा अजीब दिन होगा हबीब, सारे नबियों को उनकी कौमों पे गवाह बनाएंगे, तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। शाहिद के मानी गवाह, शहीद के मानी गवाह। कुरान बगैर मसलहत के लफ्ज को बदलता नहीं है। क्या कहना। तो शाहिद के कोई मानी है, शहीद के कोई मानी है, लेकिन रुक जाओ, अब मैं चाह रहा हूं कि जरा ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी सी बात करूं, और सुना करो ऐसे, कभी कभी तो आता हूं ना। सुभान अल्लाह। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्li उम्मतिन। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। और आज चारों के कुछ आयतें जरूरत से ज्यादा हदिया कर दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हदीस नहीं पढ़ूंगा, वाह क्या कहना। वरना तुम बहस उठाओगे कि रावी कौन था आए और हाय किस हाय। किताब में लिखी है, आहा तो कुरान तो मानोगे ना। अच्छा भाई, फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्li उम्मतिन, कुल, ये कुल तो देखना, कुल के मानी सब, ऑल, ALL, कुल के मानी तो मालूम है ना। तो हम, अब ये लफ्ज़ कुल आ गया है, तो जरा रुक जाओ। देखो भाई, मैं एक जुमला कह रहा हूं कि खैरपुर के कुल सामीन यहां पे बैठे हुए हैं, वाह। ये जुमला सच है या झूठ? झूठ है। झूठ है। इस जगह मैं कुल सामीन को तो जानता भी नहीं, वाह। तो मैं अगर कुल कहूं तो झूठ, वो अगर कुल कहे सच। आहा क्या कहना। समझ रहे हो बात को? अब मैं थोड़ा सा कुल पे रोकूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा। तो मैं अगर कुल कहूं, तुम अगर कुल कहो, ये सब गलत, सब झूठ। लेकिन अगर खुद तुम्हारा खालिक है कुल, ठीक है ना। अब मैं आयतें पढ़ूं, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। हर कुल के मानी हर कौम वाला अपनी कौम ही में खुश रहता है, एक। वाह। कुल्लुन फी फलकिन जस्बहून, हर सैयारा अपने अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। वाह। दो, जालना, आयतें बहुत है मेरे पास, सेलेक्टेड पढ़ रहा हूं। जालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, कुल्ल शैइन, हर शय को हमने पानी से जिंदगी दी है। वाह। देख रहे हो? वाह। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अब कितनी भी लंबी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी जमीन पे, वो खल्क करने वाला कह रहा है, जो भी जमीन पर है उसे एक ना एक दिन फना हो जाना है। तो अब ये बताओ कि अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कोई मौत से बच सकता है? नहीं बच सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कुल। तो अल्लाह अगर कुल कह दे तो टूट नहीं सकता, नहीं टूट सकता। आराम से सुनना, इसलिए कि चारों के तुम्हारा वक्त स्वारत हो जाए। ये आयतें अपने ज़हन में रखना और इंडेक्स में देख लेना अल्लाह ने कहां कहां लफ्ज़ कुल इस्तेमाल फरमाया है। अच्छा भाई, अल्लाह ने कहा कि हर सैयारा अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है। कुल्लुन फी फलकिन जस्बहून, कुल, हर सैयारा। कोई हट सकता है? मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जब कह दिया हर, तो फिर हर। जालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, कुल्ल शैइन, हमने हर शय को पानी से जिंदगी दी है। दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है जो पानी से जिंदा ना हो। यहां तक मेरे साथ आ गए? तो अल्लाह अगर कह दे कुल तो टूट नहीं सकता। अब जाओ 13वें सूरे में देखना, सूरे रात, इन्नमा अंता मुनज़िरुन वले कुल्ले कौमिन हाद। हबीब तू तो रसूल है और हर कौम के लिए एक हादी है। तो जब तक दुनिया में एक भी कौम मौजूद है, एक हादी का वजूद जरूरी है। सुभान
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ کیا کہنا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھائی تمہارے امام تک آنے میں میں نے کوئی حدیث تو استعمالی کی انما اب آیات کو ریلیٹ کر لو تمہارے ذہن میں ممکن ہے آیتیں پہلے سے موجود ہوں لیکن ذرا ریلیٹ تو کرو ان آیتوں کو انما انت منذر ولکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے تو جب تک ایک بھی قوم موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے بھائی توجہ رکھنا مالک وہ ہادی کون ہے بنی اسرائیل میں آواز دی پھر لفظ کل یوما ندعو کل اناس بامامہم ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہم قیامت کے دن ہر امام کو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے بھائی مجھے سوال کا جواب دیتے چلو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو تمہیں بلایا گیا ہے امام کے ساتھ اگر خلیفہ یا بادشاہ کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہو نا بات کو اچھا بھائی تو اب یہ دونوں آیتیں ذہن کے اندر رکھو گے اب ایک انتہائی مشہور ترین آیت پڑھنے جا رہا ہوں لفظ کل پہ رکنا نہیں ہے پھر مجھے لفظ شاہد کی طرف واپس جانا ہے لیکن ایک پڑھے لکھے مجمع کے افراد سے خطاب کر رہا ہوں تو میرا جی چاہا میں قرآن مجید کے کچھ الفاظ کو واضح کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں تو انما انت منذر ولکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے کل اناس کل اب یہ دو کل ہو گئے نا مالک وہ امام ہے کون اب پھر لفظ کل کے ساتھ آخری آیت سنو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کیا کہنا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا جسے ہم دے وہ امام مبین جو اپنی مرضی سے لے لے بنائے کیا کہنا سبحان اللہ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب ایک جملہ سنو اللہ جہاں کل کہے وہاں کل ہے دیکھو یہاں تک آگے تو اب اجازت دے دو کہ میں ایک حدیث تو پڑھ دوں بسم اللہ بسم اللہ اس لیے کہ میرے نزدیک قول رسول کا اعتبار بھی وہی ہے جو قول خدا کا ہے بے شک مجھے معاف کرنا اس جملے پر بے شک قول رسول کا اعتبار وہی ہے جو قول خدا کا ہے اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ قرآن اللہ کا ہے یا نہیں محمد نے کہا تو ہم نے مان لیا یعنی محمد کے قول سے قرآن کو قرآن مانا تو اب یہاں تک اگر آ گئے تو میرے نبی کی ایک حدیث سنتے جاؤ لفظ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم کل شیء احصیناہ فی امام مبین کل فی فلک یسبحون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت اللہ جہاں کہے کل تو پھر کل ہو گیا میرا محمد اگر کہے کل تو کیا خیال ہے آپ کا وہ ٹوٹ سکتا ہے نہیں جیسے اللہ کا کل ٹوٹ نہیں سکتا ویسے میرے نبی کا کل ٹوٹ نہیں سکتا اب میرے نبی نے خندق کے میدان میں کہا برز الایمان کلہ کیا کہنا سبحان اللہ کیا کہنا حیدری سبحان اللہ برادل مجھے معاف کرنا برادل ایمان کلہ الی الکفر کلہ پورا ایمان گیا کہاں گیا بھائی خندق کے میدان میں اب یہ تو مجبوری ہے نا میں خندق تو بیان نہیں کروں گا لیکن مجھے اتنا یاد ہے مختلف محدثین نے اور مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں تشریف فرما تھے بالوں کے ایک خیمے میں اور وہ دور سے وہ بہادر اعلان کر رہا تھا کہ آؤ مسلمانوں اگر مجھے مار دو غازی بن جاؤ اگر میں تمہیں مار دوں شہید بن جاؤ غازی بننا بھی فضیلت ہے شہید ہونا بھی فضیلت ہے لیکن کتنے صاحبان فہم تھے کہ نہ اس ترغیب پہ اٹھے نہ اس ترغیب پہ اٹھے
کتنے صاحبان فہم تھے کہ دونوں ترغیبوں پہ اٹھے نہیں اور وہ اٹھا. دیکھو برزال ایمان و کلہو تک جانا ہے لیکن میرے ساتھ چلنا. وہ اٹھا جو ذوالشیعہ کی دعوت میں اٹھا تھا. میرے نبی نے کہا من لہو. آرام سے سنو, اب ذرا پٹری سے اتر گیا ہوں, میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا لیکن اب یہاں تک آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ. جب اس نے یہ اعلان کیا ہے نا تو میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھے اور کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں, یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. سب خاموش. وہ اٹھا جو ذوالشیعہ میں اٹھا تھا, انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں اس کے مقابلے پر؟ کہا تم بیٹھ جاؤ. اس کا اٹھنا دیکھو, رسول کا بٹھانا دیکھو. تم بیٹھ جاؤ. دیکھو تاریخ ہے, ڈاکومنٹیشن کر لوں پھر آگے بڑھوں گا. یہ ڈاکومنٹیشن ہے, دستاویز بنا رہا ہوں. اچھا بھائی, وہ شعر ہو گیا کہ کوئی جواب نہیں آیا. اس نے پھر آواز دی ذرا قریب ہو کے, جملہ وہی کہا کہ مار دو غازی ہو, مر جاؤ شہید ہو, آؤ. نہیں آئے. پھر وہی اٹھا. رسول نے کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی نہیں اٹھا. وہی اٹھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر یہ جملہ دہرایا. تیسری مرتبہ پھر علی اٹھے, انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں. کہا تم بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر کہا بھائی توجہ رہے, پھر کہا من لہو دوسروں سے. سب خاموش. اب وہ بہادر پہلوان اتنا جری ہو گیا. دیکھو اگر تم جواب نہ دو تو جرأتیں بڑھ جاتی ہیں, اس لیے کبھی کبھی جواب دینا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی اگر جواب نہ دو تو جرأتیں بڑھ جاتی ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی جواب بھی دے دیا کرو. اس کی جرأت بڑھ گئی. وہ آیا. آنے کے بعد اس نے نیزہ مارا خیمے رسالت پر. رسول بالوں کے خیمے میں تھے نا, نیزہ مارا, چیر دیا. چیرنے کے بعد نیزے کی انی سے ذرا سا ہٹایا اور رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کافر. کہنے لگا, بھائی کیا کمال کا جملہ ہے, کہنے لگا اب رسول سے, یعنی گستاخی کی حد ہے کہ اگر وہ نہیں نکلتے تم آ جاؤ, اگر وہ نہیں نکلتے تمہارا کلمہ پڑھنے والے نہیں نکلتے, تم آ جاؤ. اب میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا, من لہذا القلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ دیکھو انک لعلی خلق عظیم. حبیب ہم نے تمہیں اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز کیا ہے. وہ صاحب خلق عظیم ہے, اس سے بڑا اخلاق سکھانے والا نہیں آیا میرا نبی. اور منہ سے جملہ کیا نکلا؟ خدا کی قسم یہ جملہ چونکہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے اس لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو میری جرأت نہیں تھی. یہ کتے کا لفظ اچھا نہیں ہے کہ ممبر سے کہا جائے, لیکن میرے نبی کی زبان سے نکل گیا تو پھر یہ سنا کے رہوں گا. من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ یا رسول اللہ آپ تو اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ کی زبان سے کتا کہا کہ ہاں جب تک دور سے حملہ کرے گا انسان سمجھوں گا, اور جب خانے رسالت پہ حملہ کرے گا کتا بنا کے چھوڑوں گا. وہی اٹھا, اس جملے پہ بھی وہی اٹھا. اور اب جو ڈائیلاگ ہے نا وہ دو ہی تو لفظ ہیں, دو ہی لفظ ہیں, اور ان دونوں کا لطف لے لو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب اتفاق سے میں واقعے تک آ گیا ہوں. انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں گا. کا قریب آؤ. علی قریب آئے. ایک جملہ میرے نبی نے کہا اور ایک جملہ میرے علی نے کہا, اور بغیر تبصرے کے اور بغیر کمنٹ کے تمہیں ہدیہ کر دوں گا. جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا؟ کہ یا علی وہ عمر ابن عبد ود ہے.
ہم لوگ ود بولتے ہیں، عمر ابن عبد ود، عربی میں لفظ ہے ود. کیا کہا میرے نبی نے کہ علی یہ عمر ابن عبد ود ہے. علی نے جواب میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اپنا امامہ سر سے اتارا، علی کے سر پہ رکھا. اپنی رضا دوست سے اتاری، علی کے دوست پہ ڈالی. اپنی تلوار علی کے بغل میں حمایل کی. اور جب جا رہے تھے علی، ٹھیک ہے نا، تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا، ابھی نکلے نہیں ہیں، کہنے لگے اپنی ریش مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ لیا. سنو، اب تو آج کل تو داڑھیوں کا رواج بھی نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن جانتے ہو میرے نبی کی روایت کیا ہے کہ اگر اللہ سے کوئی دعا قبول کروانا چاہو تو اپنی داڑھی کو اپنی ہتھیلی پہ لے لو، اللہ رد نہیں کرے گا. یہ ہے داڑھی کی اہمیت، اس کو یاد رکھنا. یعنی واجب تو ہے ہی اور موڑنا حرام تو ہے ہی، یہ الگ مسئلہ ہے. انہیں واقعہ یہ سچی بات ہے، سچی بات ہے. اچھا بھائی، مجھے کہنے میں باغ اس لیے نہیں ہے کہ میں روٹی تمہاری نہیں کھاتا، آل محمد کی کھاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو انہوں نے کہا وہ میں نے تمہیں بتلا دیا. اچھا بھائی، تو پیغمبر اکرم نے اپنی ریش مبارک اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ لی، اور جانتے ہو کیا کہنے لگے؟ مالک تو نے عبداللہ ابن رواحہ کو مجھ سے لے لیا بدر میں، مالک تو نے احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، یہ علی میرا اکیلا سہارا، اکیلا مددگار، اکیلا ناصر ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہ تیرا کلمہ بچے گا نہ تیرا رسول بچے گا. عجیب بات ہے، ساتھیوں کے بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں اکیلا مددگار. آج سمجھ میں آیا، غنیمت لوٹنے والے سب تھے، مدد کرنے والا ایک تھا. کیا کہنا، جزاک اللہ خیر الجزا. آپ نے دیکھا کہ میری طرح حکیم محمد احمد زیدی پر بھی بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے. پہلے جب یہ نعرہ لگاتے تھے تو کھڑے ہو کے ایسے ہو گئے نا. مائک کے پاس چلے جائیں بھائی. پر محمد و آل محمد صلوات. اب انہیں کھڑا کرنا تو حضور ضروری ہے، تو اب میں ایک جملہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اب انہیں کھڑا کرنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ اب مجھے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے واپس جانا ہے لفظ شاہد اور شہید کی طرف. تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ سنو. اچھا بھائی، تو دعا مانگی میرے رسول نے، اور اب میرا رسول متوجہ ہوا علی کے نکلنے پر. جیسے ہی علی نے دونوں قدم خیمے سے نکالے، میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھے، اپنے ساتھیوں کے مقدس چہرے دیکھے، اور کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پورا ایمان گیا. تو یا رسول اللہ، جب پورا ایمان میدان میں ہے تو یہ بیٹھنے والے ہیں کیا؟ جس کی رگوں میں ماں کا مقدس دودھ خون بن کر علی کی محبت میں گردش کر رہا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس میدان کو غدیر خون کا میدان سمجھتے ہوئے نعرہ حیدری. جوانی باقی ہے
اور میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آل محمد کا ماننے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ جملے کو میرے یاد رکھنا. برازل ایمان و کلو، پورا ایمان گیا، پورا ایمان میدان میں. اب یہ بیٹھنے والے گیا. تو اسی لیے تو پورا ایمان کہا ہے اسے کہ اگر اس کے وسیلے سے مجھ تک آؤ گے تمہارا ایمان مان لوں گا. برازل ایمان و کلو، پورا ایمان گیا. بھائی کس کے مقابلے پہ گیا؟ الی الکفر کل، پورے کفر کے مقابلے میں. بھائی اب میرے نبی کا جملہ ہے، میں کیا کروں؟ ورنہ پورا کفر تو وہ تھا جس کا تذکرہ میں ابتدائی گفتگو میں کر رہا تھا، ابلیس. ابلیس کو رسول اللہ نے پورا کفر نہیں کہا، اسے کہہ رہے ہیں پورا کفر. کسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ عمرو ابن عبد ود کو. بھائی اسے کہہ رہے ہیں نا پورا کفر. برزل ایمان کلہ الی الکفر کل، پورا ایمان گیا، پورے کفر کے مقابلے میں گیا. تو یا رسول اللہ، یہ آپ نے اسے کل کفر کیسے کہہ دیا؟ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے، یہ ہے کل ایمان. اب جو بھی اس کے مقابلے پہ آئے، جب بھی آئے، وہ کل کفر ہے. نعرہ حیدری لی مدد حق، بآواز بلند نعرہ صلوات. میں اب یہیں دیکھو، اب تم نے مجھے خندق کے میدان میں الجھا لیا. تو اب دیکھو، تم سمجھتے ہو خندق کی جو جنگ ہے، یا کوئی بھی خیبر کی جنگ، خندق کی جنگ، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، یہ تلواروں کا ٹکراؤ ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ عقیدوں کا ٹکراؤ ہے. اور اگر دلیل نہ دے سکوں تو مت ماننا میری بات کو. بھائی یہ عقیدے ٹکرائے ہیں، تلواریں تو ٹکراتی ہیں، عقیدے ٹکرائے. آئے علی میدان میں اور اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے آنا، وہ پہلوان نے کہنے لگے آنا، نوجوان سا ایک انسان، علی کی عمر بہت زیادہ تو نہیں ہے نا، آنا علی ابن ابی طالب. ایک نوجوان کہہ رہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا. اب ابو طالب کا ذکر تو خود آ گیا، لیکن بہت زیادہ بات نہیں کروں گا. تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس سائیکلوجی کو یاد رکھو گے. دیکھو، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں علی ہوں کافی تھا. ابو طالب کا بیٹا، یعنی سنو بھائی سنو، باپ میں اگر کوئی عیب ہو تو انسان دوست سے بھی چھپاتا ہے. علی دشمن کے سامنے نام لے رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اچھا بھائی ایک جملہ، اب دیکھو عقیدہ ابھی نہیں ٹکرایا، ابھی عقیدے کا ٹکراؤ تمہارے سامنے پیش کروں گا. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہنے لگا کہ میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہارا باپ پچھلے دنوں میں میرا دوست تھا. تمہارا باپ پچھلے دنوں میں میرا دوست تھا. کہا اس کو. اب علی بولے خاموش، لا صداقت بین الکفر والاسلام، مسلمان اور کافر میں دوستی نہیں ہوا کرتی. مسلمان اور کافر میں دوستی نہیں ہوا کرتی. سن 5 ہجری میں ہے جنگ خندق. سن 5 ہجری میں کافر نے کہا ابو طالب کافر، اور علی نے کہا ابو طالب مسلمان. کافر میں مسلمان میں دوستی نہیں ہوا کرتی. علی کا عقیدہ ابو طالب مسلمان، کافر کا عقیدہ ابو طالب کافر. یہ ہے 1428 ہجری. سن 5 ہجری میں جنگ ہوئی تھی. نسلیں آگے بڑھیں. جو کافر کی اولاد ہوگا وہ کافر کہے گا، جو علی کا بننے والا ہوگا وہ مسلمان کہے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مدد حق.
ظاہر ہے کہ میں اس مرحلے پر رکوں گا تو نہیں، میں نے وعدہ کیا کہ میں شاہد اور شہید کی طرف واپس جاؤں گا، لیکن اب میری مجبوری ہے. آج سے 7 سال قبل میں نے اسی مقام سے ایک جملہ کہا تھا کہ جہاں ابو طالب کا تذکرہ آیا تمہارے چہرے کھل اٹھے. ٹھیک ہے، یہ علامت ایمان ہے، یہ علامت محبت ہے. اور جہاں کسی نے کہا وہ کافر تھے تو تمہارے مزاج بگڑ گئے. اچھا، بزرگ تو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ نوجوان جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. اچھا، میں ہوں اتحاد بین المسلمین کا قائل. یا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اگر کوئی تحقیق کر رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کی دنیا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں دیکھو اب آج سے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اور آج سے تلقین کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ابو طالب پر تحقیق کرے تو مستعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک کے باپ پہ ریسرچ ہوگی تو ہر ایک کے باپ دادا پہ ریسرچ ہوگی. رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. اور اب پھر واپس چلو. سخنائے گفتنی میرے پاس بہت ہیں، کہنے کی باتیں بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. پھر واپس چلو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. محمد شہید، شہید کے معنی گواہ، ٹھیک ہے نا. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. ہم نے شاہد بھیجا ہے. شاہد کے معنی گواہ. شہید گواہ، شاہد گواہ، دو لفظ استعمال کیے ہیں. میرے اللہ نے اپنے نبی کی گواہی کے لیے دو لفظ استعمال کیے، شاہد گواہ، شہید گواہ. شاہد کے معنی اور شہید کے معنی جانتے ہو؟ اللہ بے مصرف کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. شاہد جو آنکھ سے دیکھے، شہید جو دل سے دیکھے. کبھی پھر صحیح بات کو اب اس مرحلے پر مکمل کروں گا. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جتنے سال گزر رہے ہیں اتنی میری عمر بھی تو بڑھ رہی ہے. کیا یہ ممبر گواہ نہیں ہے کہ میں نے 2 گھنٹے سے زیادہ کی تقریریں کی ہیں شہر میں شروع میں؟ لیکن ایسے نہیں نا، پھر ایسا ہی نعرہ بھی سناؤ جیسے سننا چاہ رہے ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے خیرپور کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری. اچھا بھائی، تو اب شاہد گواہ، شہید گواہ، دو لفظ ذہن میں رہیں گے نا. شاہد جو آنکھ سے دیکھے، شہید جو دل سے دیکھے. اور اب اگر یہی 2 لفظ قرآن نے علی کے لیے استعمال نہ کیے ہوں تو میں بیان نہ کروں؟ بھائی میں کیسے بیان نہ کروں؟ سورہ ہود 11واں سورہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. میرے نبی کا کیسے انکار کرو گے؟ میں نے اپنے نبی کو معجزہ دے کے بھیجا ہے. وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے میں نے بھیجا ہے شاہدن، ایک گواہ کو، من ہو جو اسی سے ہے. سننا بھائی، سننا. کیا ہے بھائی؟ شاہدن من ہو. اچھا، یہ من ہو جانتے ہو؟ اس سے، من کا تجھ سے، منی مجھ سے، منہم ان سے. یہ یاد رکھو گے؟ یاد رکھو گے نا؟ یہ وہ سب وہ الفاظ میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں. علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، فاطمہ منی و انا منہا، انہم منی و انا منہم. یہاں تک آگے. اب ایک رہ گیا من کا. من کا، اب یہ من کا سن لو تو مجھے اجازت دے دو. بس سننا. علی منی، علی مجھ سے،
حسن منی، حسن مجھ سے، ٹھیک، حسین منی، حسین مجھ سے، فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے، انہم منی، یہ سب مجھ سے. تو اب میں تو حیران ہو گیا کہ حسن رسول سے، حسین رسول سے، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے. اچھا یہ روایت دیکھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں میں، تم نے سنی نہیں ہوگی، فاطمہ تو منی وانا منہا، لوگ پڑھتے نا فاطمہ تو بذات منی، وہ روایت ہے لیکن یہ بھی ہے، بہاء الانوار میں دیکھ کے بتا رہا ہوں. تو علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ کے اور سے تو دیکھو، امت رسول کی، یہ کی اور سے سمجھ لو تو میری پرابلم سالو ہو جائے گی. امت رسول کی، ازواج رسول کی، ہم رسول کے، اصحاب صحابہ کرام رسول کے، علی رسول کے نہیں رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے. یہ کے اور سے سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کے اور سے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں. سننا بھائی، میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا. کے آ گیا؟ میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا. کہ میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا. جو ذات کا حصہ ہو وہ سے، جو باہر کا ہو وہ کے. یہاں تک آ گئے نا؟ جو باہر کا ہو وہ کے ہے، جو ذات کا جز ہو وہ سے ہے. اب میں کیا کروں؟ سن 9 ہجری میں پیغمبر نے سورہ برات دیا کسی کو. بھائی سن لیا تم نے؟ آسانی کے ساتھ سن لیا. کسی کو سورہ برات دیا سن 9 ہجری میں کہ لے جاؤ اور مکے میں اسے سنا دینا. ابھی آ رہا ہوں میں. جانتے ہو جیسے ہی لے جانے والے نکلے ہیں شہر مدینہ سے باہر، جبریل آئے، لا یؤدیہا، حدیث قدسی، الا انت اور رجل منکا. حبیب یہ سورہ برات یا تم لے جاؤ یا وہ مد لے جائے جو تم سے ہے. اب رسول کیا کرے؟ سورہ کے سے لیا، سے کو دے دیا. اب رسول کیا کرے؟ رسول نے سورہ لیا، کے سے دے دیا سے کو. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ تو اب میں سلسلہ فکر کو اس مقام پر روکنا چاہوں گا، لیکن یہ میسج لیتے جانا. اچھا بھئی یہ کیا کیا میرے نبی نے حکم الہی سے؟ جانتے ہو میسج کیا تھا؟ کہ آج سے سننا، بس گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے. آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا. آج سے کوئی مشرک حج کرنے میں سیٹی نہیں بجائے گا. آج سے فحش مذاق نہیں ہوگا. آج سے کوئی نجس انسان خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. سنانا ہے علی کو. اگر علی کی جگہ کوئی اور جاتا تو اس سے لوگ یہی کہتے کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے، آج تم منع کرنے آ گئے ہو. کبھی پھر سے یہ ایجنڈا ذہن میں رکھنا، کبھی اسے واضح کروں گا کہ میں نے کیا کہا. کوئی دوسرا جاتا نا تو کہتے تمہارے باپ دادا اور تم تو یہی کیا کرتے تھے، تم کہاں سے آ گئے. ایسے کو بھیجا جس کے سامنے زمانے بند ہو جائیں. یہ ہے شاہد منک. شاہد علی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا سورہ ہود میں، اور اب سورہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ حبیب تم رسول نہیں ہو. کہہ دو، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے.
یعنی آیت خود بتلا رہی ہے کہ کافر ختم نہیں ہوں گے. اگر ختم ہو گئے ہوتے تو دیواروں پر لکھنے والے کون ہوتے؟ تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی اور ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے سے مسائل برس کروں گا، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. حبیب کہہ دو جواب میں کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی فکر نہیں ہے، انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب بہت دنوں میں نازل ہوگی. ایسا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. خدا کی قسم بڑا کمال کا جملہ ہے قرآن مجید کا. یعنی اگر یہی آیت ہوتی نا علی کی فضیلت میں، یہ کافی تھی کہ کتاب ابھی پوری نہیں اتری اور اللہ کہہ رہا ہے پوری کتاب کا علم ہے. بھائی تقریر رک گئی. علی کوفے کے ممبر پہ ہیں اور کسی نے علی سے پوچھا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، تم سے پوچھ رہا ہوں کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے، کعبے میں پیدا ہوئے، وہ ہوگی تمہارے نزدیک بڑی فضیلت، علی کے نزدیک نہیں ہے. اچھا بھائی ذوالعشیرہ میں سب کو بلا کے لائے تھے، بہت بڑی فضیلت ہے نہیں ہے. اور سوال کیا ہے کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی کہہ دیتے کہ رسول نے غدیر میں مجھے مولا بنایا تھا، میں نے دوش رسول پہ چڑھ کے بت توڑے تھے. ٹھیک ہے فضیلتیں ہیں، لیکن علی نے ان فضیلتوں کو نہیں گنایا. جیسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، مسکرائے اور آیت پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی میں اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. بس حیدری بابا دے بلند نعرہ سلوات. گفتگو تمام ہو گئی نا. اچھا بھائی تو علی کی نگاہ میں کیا ہے بھائی سب سے بڑی فضیلت؟ کیا کہ رسول کی رسالت کی گواہی میں اللہ کے ساتھ ہیں. دیکھو میں لفظ بچا کے استعمال کر رہا ہوں، شریک نہیں، نعوذ باللہ لا شریک لہ، ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہے ان کی سب. نہ ملے تو کل دوپہر تک تمہارے شہر میں ہوں، مجھ سے آ کے حوالہ لے لینا. گواہی کا نصاب جانتے ہو اسلام میں کیا ہے؟ گواہ دو ہوں، دونوں برابر کے عادل ہوں، واقعے کا دونوں کو برابر کا علم ہو، دونوں کو واقعے پر برابر کا یقین ہو. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کر رسالت محمد کی گواہی میں یہ بتلا دیا کہ جیسا عادل میرا ویسا عادل اس کا، جیسا علم میرا ویسا علم اس کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین علی ابن ابی طالب کا. میری گفتگو اس مرحلے پر رک گئی. علم کتاب، ظاہر ہے کہ مصائب کے چند جملے کہوں گا لیکن مصائب تک پہنچا نہیں. ربط کے لیے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. علم کتاب، ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. نام نہیں لیا اس لیے کہ گواہ کو ہر دور میں بدلنا تھا. اچھا بھائی وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، حضور میجر صاحب وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا آج خیر پور میں اگر کوٹ میں کوئی ہندو یا کوئی غیر مسلم پیغمبر اکرم کی رسالت کو چیلنج کر دے تو ایک گواہ ہر ایک لے کے جائے گا جس کا نام ہے قرآن، اور جب تک گواہ دو نہ ہو بات ثابت نہیں ہوگی. تو دوسرا گواہ ہمارے فرقے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. بھائی آج تمہارے شہر میں اگر کوئی غیر مسلم پیغمبر کی رسالت کو چیلنج کر دے تو ایک گواہ قرآن تو لے جاؤ گے اور ثابت نہیں ہوگا کیس جب تک دوسرا گواہ نہ آئے.
تو اب اسی لیے تو ہم زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. بات واضح ہو گئی. امامت گواہی ہے محمد کی رسالت کی. یہ نہ سمجھنا کہ امامت کوئی نعوذ باللہ رسالت کے مقابلے پہ کوئی عہدہ ہے، نہیں. امامت کا مطلب ہی ہے کہ رسالت کی گواہی دینے والے آتے رہیں، ہر دور میں موجود رہیں. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. کیا تم بھول گئے کہ میں نے تقریباً 7 مرتبہ یہ میسج جو زبان حال ہے امام حسین کی تمہارے سامنے پیش کی؟ زبان حال 28 رجب کو جب چلے ہیں تو کیا فرمایا تھا؟ ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. یہ ہے رسالت محمد کی گواہی کہ اگر اس گواہی کو میرے گلے کی ضرورت ہوگی تو میں اپنا گلا دوں گا. طویل مصائب نہیں پڑھوں گا اور میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. دیکھو یہ جملہ پہنچ گیا حسین کا کہ تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. کتنے گلے آفر کیے امام حسین نے؟ ایک. 28 رجب کو ایک گلا کہ آؤ تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. اور جب عاشور کے دن حسین ابن علی کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اب ایک گلا نہیں دوں گا، 72 سوکھے ہوئے گلے دوں گا. مسلم ابن اوسجا کا گلا، ہانی ابن عروہ کا گلا، حبیب ابن مظاہر اسدی کا گلا، ابو الفضل عباس کا گلا، شبیہ رسول علی اکبر کا گلا. وہ گلا جو کاٹا نہیں گیا، تیر سے چھیدا گیا. دے دیے نا حسین نے یہ گلے. یہ وہ گلے دیے ہیں، یہ وہ گلے دیے ہیں جو تیر سے ہوں یا تلوار سے ٹھیک کاٹے گئے. وہ تیر والا بھی اس نے کاٹا ہی تھا اس گلے کو تیر نے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ گلے ہیں. تم رو چکے، میں بہت تھوڑے مسائل پڑھتا ہوں. یہ وہ گلے دیے تھے حسین نے جو کاٹے گئے یا تلوار سے یا تیر سے. لیکن پیغمبر کی گواہی کی راہ میں حسین نے ایک ایسا گلا دیا جو کاٹا نہیں گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا، سکینہ کا گلا. کفرو، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا. انیت نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسا. عجیب بچی ہے، عجیب بچی ہے. سب جانتے ہیں حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہے، سب جانتے ہیں. اچھا سب کو معلوم ہے کہ حسین جب سونے کا وقت ہوتا تھا تو اسے گود میں لے کر لوریاں سناتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بیٹی سکینہ نہ ہو. اجرکم اللہ. رخصت آخر کے بعد حسین ابن علی خیمے کے دروازے سے باہر نکلے. فنظر یمینا و شمالا. حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا. سب تو مقتل کی زمین پہ سو رہے تھے نا. ایک مرتبہ سنو گے؟ ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا. راوی کہتا ہے کہ حسین نے 2 مرتبہ آواز بلند کی. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. شہزادی نے بھائی کو سوار کرایا، خیمے کے اندر گئی. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی. میں نے کبھی کہا تھا کہ گھوڑا ساری دنیا کے جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا، ایڑ. گھوڑا گردن ڈالے کھڑا ہے، پھر ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. اب حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ذوالجناح کے کان میں کہنے لگے کہ ذوالجناح سب نے ساتھ چھوڑ دیا.
سب نے ساتھ چھوڑ دیا. کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ حسین ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ گھوڑے کے پشت سے کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے. یہ کہتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے, ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے, بچی کو گود میں لیا, بڑی دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے. جب بہت دیر ہو گئی نا, مقتل کا جملہ سننا, جب بہت دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ ذوالجناح کی طرف بڑھے اور سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے, دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء, بیٹی اب مجھے اجازت دے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لاؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے دونوں چھانے تھام لیے. کہا بابا چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. حسین نے گھور کے بچی کو دیکھا اور کہا سکینہ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے, تو کیوں پیدا ہوئی؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. کہا سن لے, اب دیکھو باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. کہا سکینہ سن لے, میں نے, حسین کا جملہ سننا اور اب مجھے اجازت دے دو, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دے, ایک اچھی سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے, اس کے کانوں سے گوشوارے نوچے جائیں, اس کے دامن میں آگ لگ جائے. تو بیوی اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو. میرے مقدر میں شہادت ہے, تمہارے مقدر میں یتیمی ہے. بچی نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا بابا اگر یتیمی ہونا ہے تو جاؤ بابا, اب میں تمہیں روکوں گی نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.